اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روئے پاک کو مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 681۔ حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابوبکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صحابہ یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کی مطابقت میں محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 682۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 683۔ امام مالک نے ابو حازم بن دینار سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد ساعدی صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے، پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے، لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا
تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو، اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ جائے گی، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 684۔